نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آج کی جو نوجوان نسل شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا دنیا کے اندر ایک نام ہو جائے، ہماری پہچان ہو جائے، ہم دنیا کے نظروں کے اندر ہیرو بن جائیں، اس سستی شہرت کے لیے دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس جگہ پہ کون سا لفظ بولنا ہے اور یہ الفاظ اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس ویڈیو کو سمجھنے سے پہلے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کو سننا بھی ہے. کہ بھائیوں واپس آ چکے ہیں ایک اور شاعری کے ساتھ. تو آج میں شاعری لکھی ہوں مصطفیٰ کے لیے. اپنا آپ کامنٹ کریں، میں آپ کے لیے بھی شاعری لکھوں گی. تو عرض کیا ہے اگر تمہارا نام ہے مصطفیٰ، واہ 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 واہ، اگر تمہارا نام ہے مصطفیٰ تو ہو جاؤ یہاں سے دفع. استغفر اللہ. یعنی یہ صرف ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھی ہے کہ آپ لوگ جان سکیں کہ یار لوگ کس حد تک جو ہے وہ دین کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں. ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کہ ان کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے. ان کی عقل کہاں پہ ماری جاتی ہے کہ جب وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا. ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری سنانے والا اور آخرت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خطاب فرما رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حد تعظیم اور ان کی توقیر کرو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آقا علیہ السلام کی توقیر، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرمایا. اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کثیر تعداد کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. تم نے میرے محبوب کا اتنا ادب کرنا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، ان سے کوئی سوال کرو، ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، میرے محبوب کی آواز بلند ہونی چاہیے. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو کئی آیتیں موجود ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کی توقیر اور ان کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی جسم مبارک کی تعظیم، حضور کی ذات کی تعظیم تو ایک بات کا معاملہ ہے. جس چیز کی نسبت میرے حضور علیہ السلام سے ہو گئی، صحابہ کرام اس کی کتنی تعظیم کرتے تھے. عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ کا یہ سال تھا، تو کفار قریش والے انہوں نے عروہ بن مسعود کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. عروہ بن مسعود جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتا ہے تو جب حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، عروہ بن مسعود بات بات پہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف اپنے انگلی کرتا تھا. تو صحابہ کرام یہ برداشت نہ کر سکے اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ نیچے کر لے. اب اگر دوبارہ تو نے یہ اپنا ناپاک ہاتھ حضور علیہ السلام کی طرف بڑھایا تو ہم تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے. تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے حبیب کی طرف اپنے ناپاک ہاتھوں کو بڑھائے. تو یہ صحابہ کرام حضور کی تعظیم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اب عروہ بن مسعود جب واپس مکہ کے اندر آتا ہے
تو ان کے دوستوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں پہ تم نے ان کے اندر کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں کے اندر بھی، ان کے محلوں کے اندر بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار کے اندر بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نے حاضری دی ہے، لیکن کسی بادشاہ کے اصحاب، اس کو ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے اتنی اپنے بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتے جس طرح حضور کے اصحاب حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں، ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھائی، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر زمین پہ بلغم پھینکتے ہیں تو ان کے اصحاب اس بلغم کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ اس کو جا کے دھو دیتے ہیں یا کسی جگہ پہ اس بلغم کو کسی اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں کرتے، بلکہ بلغم کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور لے کے پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر مل کے اپنے منہ اور اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ مل لیتے ہیں، اور اگر کسی صحابی کو اس بلغم کا حصہ، لعاب کا حصہ نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے اس صحابی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ملتا ہے جس کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مل کے وہ بھی اپنے منہ اور اپنے جسم کے اوپر برکت کے طور پہ اس کو مل لیتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کفار مکہ کہ اتنی تعظیم، جب وضو کرنے جاتے ہیں تو ان کے صحاب ان کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وضو شروع کرتے ہیں تو ان کے وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اس پانی کو بھی اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا کے اپنے کپڑوں کے اوپر عطر کے طور پہ مل لیتے ہیں، اسے برکت کے طور پہ خوشبو سمجھ کے اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں، اور پھر ان کے جسموں سے خوشبو بھی آتی ہے۔ پھر پوچھا بتاؤ اور کس طرح تعظیم کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے سامنے سب کی آوازیں پست پڑ جاتی ہیں، ان کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹھتے ہیں، ان کے صحاب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنی نظروں کو ان کے چہرے کے اوپر جما دے، ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ محمد کے صحاب ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کافر تھا، لیکن آگے کیا کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، یہ بات جو میں دیکھ کے آیا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو محمد عربی جس دین کی تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، جس اسلام کو پیش کر رہا ہے، میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ تم اس تعلیم کو، اس دین کو قبول کر لو اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کافر تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی اصحاب کی تعظیم دیکھی تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایسا متاثر ہوا کہ ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا، لیکن ان کو مشورہ کیا جا کے دے رہا ہے کہ یار ساتھیو، مشورہ میرا یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر۔ صرف کیا دیکھا، حضور علیہ السلام کے صحاب آقا علیہ السلام کی جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بھی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، حجام حضور کی حجامت بنا رہا ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر صحابی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو چیز جدا ہو، جو بال جدا ہو، وہ زمین پہ نہ گرے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں کے اوپر آ کے گرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جب حضور علیہ السلام زخمی ہوئے، میرے حضور کے چہرے کے اوپر خون لگا ہوا تھا، تو میرے والد محترم نے حضور کے چہرے کے اوپر لگے ہوئے خون کے اوپر اپنے لب رکھے اور اس کو چوس لیا، اور چوس کے زمین پر نہیں پھینکا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو نگل گئے میرے والد محترم۔ کون صحابی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خون حرام ہے، میرے حضور نے ایسا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے خون کے اندر میرا خون گردش کر رہا ہے،
جس کے خون میں میرا خون شامل ہے اسے چاہیے کہ وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ان کی شان اتنی بلند کر دی کہ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہو سکے کہ حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز کی ہی تعظیم کی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کا بال مبارک تھا۔ اگر کوئی مدینہ میں بیمار ہوتا تو وہ آپ کے پاس لے آتے، تو آپ پانی منگواتی پیالے کے اندر اور بال کو اس کے اندر اس طرح گھما کے دوبارہ اس ڈبی کے اندر رکھ دیتی تھی جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ تو لوگ وہ پانی پیتے تھے حضور علیہ السلام کے بال مبارک والا، تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ہی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کا جو جبہ مبارک تھا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ اگر مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو لوگ ان کے پاس لے آتے، آپ حضور کے جبے کو نکال کے تھوڑا سا حصہ ہے پانی میں ڈال کے اس مریض کو پلا دیتے، تو اللہ تعالیٰ حضور کے جبے کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس کے بارے میں کئی حدیثیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کتنی تعظیم کرتے تھے حضور کے جسم، اور حضور کی زندگی میں نہیں، یہ حضور کے بعد کے معاملات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ ہے، اور آپ کے دور کے اندر ایک محمد نامی شخص تھا جس نے برے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، اسے اپنے قدموں کے اندر بٹھا لیا اور اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام بھی میرے حضور کے نام جیسا ہے، تو اس کے باوجود تو یہ کرتوت کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے فرمایا کہ سن لے، یا اپنا نام بدل لے یا اپنے کام بدل لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آج کے بعد اگر میں نے تیری یہ حرکتیں دیکھی تو میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا، کہ تیرا نام محمد ہے اور تیرے کام جو ہیں وہ شیطانوں والے ہیں۔ تو یہ حضور کے نام کی تعظیم صحابہ کرام نے کس قدر کی کہ کسی اور نے نام رکھا تھا، وہ غلط کام کر رہا تھا، لیکن صحابہ کرام کو یہ بھی برداشت نہ ہو سکا۔ سلطان محمود غزنوی اس کا دوست تھا جس کا نام تھا ایاز، ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب بھی وضو کرنا ہوتا تو ایاز کے بیٹے کو بلاتے کہ اے محمد بن ایاز بیٹا پانی لے کے آؤ، تو محمد بن ایاز دوڑا جاتا اور جا کے وضو کرنے کے لیے پانی لے آتا۔ یعنی یہ ان کے معمول تھا کہ جب وضو کرنا ہوتا اس بچے کو آواز دیتے تھے۔ تو ایک دن سلطان محمود غزنوی نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن ایاز، بلکہ یہ کہا کہ اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے پانی لے کے آؤ۔ تو جو ایاز کا بیٹا تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا، پانی لے کے آیا، وضو کروایا، وضو کروا کے اپنے باپ ایاز کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے لگتا ہے کہ آج بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہیں۔ تو ایاز اپنے بیٹے کو پکڑ کے سلطان محمود غزنوی کے دربار کے اندر لے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ اس سے ناراض ہیں، نادان ہے، بچہ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اسے معافی دے دیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں تو اس سے ناراض نہیں ہوں، اس سے کس بات سے محسوس ہوا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس کا نام محمد پکار کے بلایا کرتے تھے، اور آج آپ نے اس کا نام محمد نہیں بلکہ ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے یہ پکارا ہے۔ تو اس بات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، اس لیے آپ اس کا نام نہیں لے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ پہلے جب میں اس کا نام پکارتا تھا محمد بن ایاز، کہتے ہیں کہ جب میں محمد پکارتا تھا میرا وضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، بے وضو ہو کے اپنی زبان سے حضور کا نام پکارو، میرے ایمان نے یہ گوارا ہی نہیں کیا۔ یعنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم دوسروں سے کیا گلا کریں کہ یار ناروے کے اندر قرآن جلایا جا رہا ہے، ہم اب مسلمان خود جو ہیں وہ قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے تعظیم کرنی تھی، جب ہم نے ہی تعظیم نہ کی تو اب ہم کیا یہود و نصارہ سے اس کی تعظیم کی امید رکھیں گے کہ وہ لوگ اس کی تعظیم کریں گے؟ یہ تو ہمارا فرض تھا نا کہ ہم قرآن پاک کی تعظیم کرتے، لیکن جب ہم نے ہی اس کی تعظیم چھوڑ دی، اپنے حبیب کے نام کی تعظیم چھوڑ دی، اپنے خدا کے نام کی تعظیم چھوڑ دی،
تو پھر اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا۔ آج مسلمان ذلیل خوار ہو رہے ہیں کہ آج مسلمانوں نے قرآن اور نماز دونوں چھوڑ دیے ہیں۔ مسلمانوں سے دوستی محبت رکھنے کے اندر انہیں شرم آتی ہے اور یہ فخر محسوس نہیں کرتے جتنا یہ غیر مسلموں سے دوستی کرنے کے اندر، ان سے ملنے میں، ان کے ساتھ سیلفیاں لینے میں یہ لوگ ہمارے مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں۔ انداز وہ مسلمان اپنے نبی جیسا، اپنے صحابہ جیسا، ولیوں جیسا انداز اپنانے میں فخر محسوس نہیں کرتے۔ وہ غیر مسلم یہود و نصارہ اور دنیا کے ذلیل لوگوں کو گمراہ اور دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سٹائل اپنانے کے اندر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ نام صحابی کے نام پر رکھنے میں اتنا فخر نہیں کرتے جتنا وہ اپنے آپ کو یہ کہتے کہ یہ نہیں کہتے کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فین ہوں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فین ہوں، بلکہ وہ کسی اور ایکٹر کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا فین ہوں، میرا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ کاش مسلمان یہ کہتے کہ میرا فلاں صحابی پسندیدہ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ڈرامہ، کوئی فلم آتی ہے نا، تو جو اس کے اندر لباس پہنا ہوتا ہے تو وہی مسلمانوں کا اگلے دن جو ہے وہ لباس ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ میں لباس ان کا طریقہ کار کسی صحابی جیسا اپنا لوں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی، بلکہ وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اور مسلمان اتنے اسلام سے دور ہوئے کہ یہ اسی لاہور کا جلو موڑ ایک مشہور جگہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ کسی نے جو گندگی کا معاذ اللہ ڈھیر تھا اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کے اوراق اس طرح پھیلائے ہوئے تھے جس طرح معاذ اللہ پیسوں کی جو کاپیاں ہیں جب آسمان کی طرف پھینکی جاتی ہے وہ بکھر کے علیحدہ علیحدہ نوٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح معاذ اللہ وہاں پہ قرآن پاک جو ہے وہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی غیر مسلم آیا تھا، اس نے جو ہے وہ قرآن پاک کو معاذ اللہ اس طرح پھینک دیا۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہی ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اور اپنے دنیاوی مقصد کو نکالنے کے لیے پھر عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کے کام بتاتے ہیں۔ انہیں یہ پھر آگے اپنا کام نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں اپنا ایمان نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ تو اپنا مقصد آگے رکھتے ہیں اور قرآن کی پھر تعظیم نہیں کرتے، انہیں پھر جو الٹ پلٹ کہے جاتے ہیں وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ کاش وہ مسجد کی طرف اپنا رخ کر لیتے، قرآن کو ہی اپنا ڈاکٹر طبیب سمجھ لیتے اور مشکل کشا سمجھ لیتے، اسی کے پاس آ کے حل تلاش کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کے اوپر کرم کرنا تھا۔ اخبار کے اندر ایک واقعہ چھپا، کسی گاؤں کے اندر فوتگی ہوئی تو قبر نکالی جا رہی تھی، قبر نکالتے نکالتے دوسری جو ساتھ والی قبر تھی اس کی دیوار جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ جو قبر نکالنے والے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ زندگی میں ہم نے ایسی اعلیٰ خوشبو کبھی نہیں سونگی جو اس قبر کے اندر سے آ رہی تھی، اور اس کے اندر ہم نے مختلف پھل بھی دیکھے کہ قسم قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے اس کا پتہ ضرور لگانا ہے کہ یہ کس کی قبر ہے اور وہ عمل کیا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس معاملے کو ختم کیا جائے کہ جو فوت ہوا ہے اس کا پہلے جنازہ پڑھ کے ہم اس سے پہلے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم یہ پتہ لگوائیں گے کہ یہ کون بندہ ہے اور عمل کون سا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے جنازہ پڑھ کے اس کی کھوج کے اندر نکل پڑتے ہیں، گاؤں کے اندر پوچھتے گئے، پتہ چلا کہ فلاں ایک اماں رہتی ہے، اس کا یہ خاوند ہے اور یہ اس کی قبر ہے۔ تو اماں کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ مائی بتانا کہ تمہارا خاوند کون سا عمل کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا کرم فرما دیا ہے، اتنی رحمتوں سے نوازا ہے کہ قبر سے اتنے سالوں بعد بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور پھل بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا ان کا عمل یاد نہیں ہے، نہ نماز اسے پڑھنی آتی تھی، نہ وہ روزے رکھتا تھا، نہ کبھی توفیق ہوئی کہ وہ حج عمرہ جا کے کر آئے، نہ کبھی قرآن اس کو پڑھنا آتا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ صدقہ خیرات کو کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں اماں کوئی بات ہے، ذرا سوچ کے ہمیں بتاؤ کہ کوئی ایسا عمل بتا دو۔ تو اماں نے کافی دیر
سوچنے کے بعد یہ کہا کہ ہاں ایک عمل مجھے یاد آیا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز نہیں اس بندے کو پڑھنی آتی تھی، لیکن جب صبح فجر کی اذان سنتا تھا نا تو فوراً اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں بھی اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، وہ بھی اٹھ جایا کرتا تھا، اٹھ کے جس طرح اسے وضو ٹوٹا پھوٹا کرنا آتا تھا وہ کر کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، بس جس طرح ایک سجدہ کرتا، دو کرتا، سلام پھیر دیتا، اس کے اندر پتہ نہیں کہ پڑھنا کیا ہے، بس وہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ کے پھر وہ قرآن کو اٹھاتا، اپنے سامنے اپنی گود کے اندر رکھ لیا کرتا تھا اور اسے اپنے صافے کے ساتھ صاف کرتا تھا، صاف کر کے قرآن پاک کو چومتا، چومنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کے ورقوں کو دیکھتا دھیان کے ساتھ اور انگلی پھیرتا جاتا، پھر ورقے آگے جو ہے وہ کرتا جاتا اور ہر پیج پہ یہی کہا کرتا تھا کہ مولا میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو نے کیا حکم دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، مولا مجھے ان میں سے کوئی کسی بات کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ تو نے جو بھی اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہی ہے، وہ سچ ہی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، میرا ایمان ہے کہ 100% اس کے اندر تو نے حق فرمایا ہے، کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ ہر ورقے پہ یہی کہا کرتا تھا۔ اماں نے کہا کہ یہی عمل میں نے دیکھا، اس کے علاوہ میں نے نہیں کو دیکھا، اور میں سمجھتی تھی کہ جب اس کو پڑھنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا قبول کرنا ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی تو اللہ نے وہ کیا قبول کرنی ہے، اس لیے بس میرے سامنے تو اس نے یہی کیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اماں اللہ نے وہ بھی قبول فرما لیا ہے۔ آج یہ بہانہ کوئی نہ بنائے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ خدا کے واسطے آپ مسجد کے اندر آ جائیں، نماز نہیں پڑھنی آتی آپ صف میں شامل ہو جائیں، جس طرح ساتھ والا کرتا جا رہا ہے آپ بھی اسی طرح کرتے جائیں۔ جس قرآن کھول لیں، پڑھنا نہیں آتا آپ بھی یہی الفاظ کہتے رہے کہ مولا مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو تو نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، آپ بھی ایسے کہتے جائیں، انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا بھی قبول فرما لے گا۔ کوشش کرتے رہیں قرآن پڑھنے کی، عمر زیادہ ہو گئی لیکن پھر بھی کوشش کریں کسی عالم دین سے، حافظ سے قرآن پڑھیں۔ میرے ساتھ محترم کسی گھر کے اندر دم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی جادو ٹونا ہوا ہے، ابھی ایک مشکل ختم نہیں ہوتی ہمارے اوپر دوسری مشکل آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر کا چکر لگائیں اور ہمیں بتا دیں کہ کیا ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں یعنی کوئی سایہ وغیرہ جنات کا معاملہ تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر کے اندر گیا، جا کے چارپائی پہ بیٹھتا ہوں، سارے گھر کے افراد چھوٹے بڑے میرے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اس کا حل چاہتے ہو تو اس کا حل میں تمہیں قرآن کی آیت بتاؤں گا، تم سب گھر والوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھنا کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی تمہاری سارے مشکلوں کو اس قرآن کی آیت پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ جی ہم تو سارے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جاؤ پھر قرآن لے کے آؤ۔ آگے سے کہتے جی ہمارا وضو نہیں ہے، 18-20 تھے، ہمارا وضو کسی کا بھی نہیں ہے، تو آپ خود ہی ذرا مہربانی فرمائیں اور اس الماری ہے اس کے اوپر سے قرآن پاک اٹھا لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں الحمدللہ باوضو تھا، الحمدللہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، تو میں نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا میں نے وہ منظر دیکھا قرآن کا، تو زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، میں زمین کے اندر دنس کیوں نہیں گیا، اللہ نے میری جان کیوں نہیں نکال لی، جو منظر میں نے دیکھا تھا قیامت کیوں نہیں آ گئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اوپر شدید گرد و غبار جمع ہوا تھا، اور جو اس سے بھی خوفناک منظر تھا وہ کیا تھا کہ قرآن پاک کے اوپر چڑیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہے مسلمان۔ تو یہ ہم دوسروں سے کیا امید رکھیں کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے یہ توہین کر دی، فلاں پہ نبی کی توہین کر دی۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے لڑکی، اس جیسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، پھر وہ لحاظ نہیں کرتے کہ میں کون سے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری طرف پکی پکائی لینے کے چکر کے اندر پڑ گئے۔ ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو ہم خود پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم دور دور ہمیں پھر اپنے وہ عالم دین یاد آتے ہیں، حافظ یاد آتے ہیں، پھر ان کو ہم فون کرتے ہیں جناب کر سب زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، والدہ کا ختم ہے، جتنے زیادہ قرآن ہو سکیں۔ اللہ کے بندے اگر تو نے خود اپنی زبان سے ایک یاسین بھی پڑھ دی ہوتی تو دوسروں کے
پڑھے ہوئے سے وہ کئی زیادہ گنا افضل ہے۔ جس درس سے تو نے پڑھنا ہے وہ کسی اور نے کیا پڑھنا ہے۔ 18 افراد ہوں اور گھر کے اندر قرآن صرف 1 یا 2 ہوں تو کیا گھر کے اندر پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ جس گھر میں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو وہاں پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو دوستو بتاؤ کیا آئے گا؟ ہمارے حکمران بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم عالمی عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ جو توہین رسالت ہے وہاں پہ جا کے اپیل کریں گے، ہم فلاں قانون پاس کروائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، تم نے باہر یہود و نصارہ کو کیا لگام دینی ہے؟ ان کو تم نے کیا روکنا ہے؟ جو تمہارے ہاتھ کے اندر، انڈر کے اندر ہے، تم تو ان لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ جو ہمارے ملک کے اندر لوگ گستاخیاں پہ گستاخیاں اور ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کاش ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے اور عمل بھی کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پھر اس کا نشانہ عبرت بھی بنا کے دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں۔ کم از کم سب سے پہلے لگام اپنے ملک کے اندر دی جائے، بعد کے اندر ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ باہر بھی ایسا کرنے کے قابل ہیں۔ اپنے گھر کے اندر اگر سارا خرابیاں موجود ہوں اور باہر ہم چل پڑے، اپنے گھر کی پہلے خرابیاں جو ہے وہ دور کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ خود توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اگرچہ اس کا نظریہ حضور علیہ السلام کی ذات کو یہ الفاظ کہنا نہیں تھا، لیکن نام تو میرے حضور کا استعمال کیا ہے نا، اور جن لوگوں نے دیکھا اور اس کو لائک کر دیا، پسند کیا کہ تو نے بہت کمال کر دیا ہے، بڑا مزہ آ گیا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بھی توبہ جو ہے وہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ لوگ بھی توبہ کریں۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔